السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ وقال تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتحوا على صبيانكم بأول كلمة لا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت بكلمة لا إله إلا الله۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا آدابهم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من هذه البنات بشيء فعلمهن وأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا موقع اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے۔ ہم سب اس محفل کے شرکاء اللہ تعالی کے فضل سے مسلمان ہیں۔ اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ساری نعمتیں حسی اور معنوی، ظاہری اور باطنی، وہ سب کے سب اس ایمان اور اسلام کی تابع ہیں۔ اصل اسلام ہے اور اصل ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں، مسنون دعاؤں میں ہے الحزب العظم میں، کہ آپ اللہ تعالی سے اسلام اور ایمان پر شکر مانگتے تھے۔ اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالمعافات۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے اسلام دیا، آپ نے ایمان دیا۔ اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنتے رہتے ہیں، ابھی بھی سنا ہوگا شاید، کہ ایمانوں کو تازہ کیا کرو، تجدید ایمان، ایمان کو تازہ کیا کرو، کلمہ پڑھ پڑھ کے تازہ کیا کرو۔ شک سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین۔ ایمان اور یقین کے بعد مذہب کے اندر شک سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین۔ ایمان اور یقین کے بعد مذہب میں شک سے پناہ مانگتا ہوں کہ اغیار پر آدمی کی نظر پڑے، غیروں کے ماحول میں ہو، غیروں کی چیزوں سے متاثر، لباس سے متاثر، شکل سے متاثر، رہن سہن سے متاثر، ممالک سے متاثر، ان کی مصنوعات سے متاثر، ان کی صفائی ستھرائی سے متاثر، ان کی حکومتوں سے متاثر،
ان کی کثرت سے متاثر، ان کی مختلف تحقیقات اور سائنسی چیزوں سے متاثر. تو مذہب کے بارے میں جذبات، قرآن کے بارے میں یقین، اللہ کے بارے میں تاثر وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ ایک آدمی آخری منٹ میں مسجد میں آئے اور سلام پھرتے ہی نکل جائے اور بہت مشکل سے اس کے پاس کہیں تھوڑا سا وقت ملے کہ وہ حق کی کوئی بات سنے سمجھے، نہ پڑھنے کا موقع نہ سننے کا موقع، ہائے 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 ہائے، اسی میں 24 گھنٹے گزر رہے ہیں. تو مذہب کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو تعلیم دی ہے وہ یقین کی تعلیم دی ہے. اور یقین ظاہر چیزوں کو دیکھ کر کے بہت زیادہ اندر گھس کر کے ایک آدمی کہے کہ میں بہت توجہ، بہت گہرائی کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر پڑھوں یا قرآن پاک کی تلاوت کروں، یا بہت ہی توجہ کے ساتھ میں اللہ کا نام لوں، ذکر کروں، اس کا مطالبہ نہیں ہے. بہت زیادہ دھیان کا مطالبہ بھی نہیں ہے، نفس عمل کا مطالبہ ہے. عمل کر لو، سرسری سا کر لو، بہت زیادہ گھس کر کے مت کرو. یہ بھی تمہارے ایمان اور یقین کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تہجد میں آپ اٹھتے ہیں، بالکل صبح صبح اس وقت تہجد ہے اور آپ اٹھ رہے ہیں، اور آپ کی زبان پہ کیا دعا آتی ہے؟ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد. یا اللہ، آپ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، آسمان اور زمین کو تھامنے والے، اس کو قابو میں رکھنے والے آپ ہیں، آپ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، آپ آسمان اور زمین کے بادشاہ ہیں اور ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں. انت نور السماوات والارض ومن فیہن، آسمان اور زمین کو منور کرنے والے نور ہدایت سے آپ ہیں اور ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں. یہ 3 باتیں فرمائیں اور پھر فرمایا اللہم انت الحق ووعدک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد رسول اللہ حق والساعۃ حق. یہ سب چیزیں برحق ہیں. یا اللہ، آپ بھی برحق، اس لیے کہ حق وہ سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور باطل دکھایا جاتا ہے. باطل کو سمجھاتے نہیں ہیں لوگ، اس لیے کہ سمجھانے والوں کے پاس وہ دلائل نہیں ہے کہ باطل کو سمجھا سکے. وہ باطل کو دکھاتے ہیں، وہ اس کی مشہوری کراتے ہیں، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. حق دکھایا نہیں جاتا، حق سمجھایا جاتا ہے. اللہ کی ذات برحق ہے، اللہ کو کوئی دکھا نہیں سکتا. جنت موجود ہے، اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، جنت کو کوئی دکھا نہیں سکتا. دوزخ موجود ہے، اللہ نے پیدا کر لی ہے. اعدت للمتقین اعدت للکافرین، جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے اور دوزخ بن گئی ہے، لیکن کوئی دکھا نہیں سکتا اس کو سمجھایا جاتا ہے. اور سمجھنے کے لیے شریعت نے ایک ہی راستہ دیا ہے، کان. سننے کے لیے حق بات دل میں اترے تو وہ کانوں کے ذریعے سے اتری. پہلے سنے گا آدمی، سمجھے گا، پھر مانے گا. سمعنا پہلے ہے، اطعنا بعد میں ہے. انما یستجیب الذین یسمعون، قرآن کی آیت ہے کہ یہی بات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. سننے والے ہی سمجھتے ہیں اور سننے والے ہی قبول کرتے ہیں. تو سنے گا نہیں تو کیا قبول کرے گا؟ جو بیٹھے گا نہیں، پڑھے گا نہیں، دیکھے گا نہیں، سنے گا نہیں، تو آگے تو کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں جماعتوں میں نکال کر کے 2.5 گھنٹے کی تعلیم میں بیٹھو، ذرا سنو خدا اور خدا کے رسول کی کیا باتیں ہیں،
سنا کرو. 100 سنو گے, اگر 10 بھی سمجھ میں آ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو کیا فرمایا؟ اے اللہ آپ برحق ہیں, سارے نبی برحق ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں, خود حضور فرما رہے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جتنی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ منزل من السماء ہیں, خود کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے, یہ آسمان سے اتری ہیں حضور کے دل پر, اور حضور نے امت کو بتائی ہے. قیامت برحق ہے, آپ کی ساری باتیں برحق ہیں. اور اے اللہ, اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وبک خاصمت والیک انبت والیک حاکمت. یہ ساری, یا اللہ میں آپ کا تابعدار, میں آپ ہی کو فیصل بناتا ہوں, میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں, آپ سب کچھ ہیں. اور میری آخری درخواست کیا ہے؟ صبح صبح ساری باتوں کے برحق ہونے کی میں گواہی دے کر کے آپ کو سامنے رکھ کر کے حاضر ناظر سمجھ کر کے کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت. پچھلے گناہ بھی معاف کر دیجئے, بعد والے بھی معاف کر دیجئے, چپکے چپکے جو کیے تھے وہ بھی معاف کر دیجئے, اور جو سب کے سامنے کیے تھے وہ بھی معاف کر دیجئے. وما انت اعلم به منی, جو آپ میرے بارے میں جس قسم کی کوئی بھی چیز آپ کے علم میں ہے آپ مجھے بخش دیجئے, مجھے معاف کر دیجئے. انت المقدم وانت المؤخر, آپ ہی توفیق دے کر عمل میں آگے بڑھانے والے ہیں, اور آپ ہی توفیق چھین کر کے عمل سے پیچھے ہٹانے والے, اور آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ صبح صبح کے وقت میں اللہ کے رسول ایمان تازہ کرنے والی باتیں فرما رہے ہیں. اجی صبح ہو گئی, نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں, اللہ کے رسول سنت گھر سے پڑھ کے جا رہے ہیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا واجعل عن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا اللہم اعطنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا. فجر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. یا اللہ میں آپ سے کیا درخواست کرتا ہوں؟ نور ایمان دے دیجئے مجھے, سامنے سے بھی دے دیجئے, پیچھے سے بھی دے دیجئے, دائیں طرف سے بھی دے دیجئے, بائیں طرف سے بھی دے دیجئے, سر کی طرف سے بھی, پیر کی طرف سے بھی, خون میں بھی, بالوں میں بھی, گوشت میں بھی, ہڈیوں میں بھی, پٹھوں میں بھی. اے اللہ نور ایمان بڑھا دیجئے, نور ایمان بڑھا دیجئے, نور ایمان بڑھا دیجئے, اور سر سے لے کر پیر تک یا اللہ مجھے نورانی بنا دیجئے. ایمان کی درخواست, ایمان کو تازہ کرنا ہے. فجر ہو گئی, مصنون دعائیں اللہ کے فضل سے چھوٹی چھوٹی ہمارے بزرگوں نے چھاپی ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب کے اس میں حضرت واسف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں چھوٹی سی ایک کتاب صبح شام کی دعاؤں کی, بہت سارے لوگ اللہ کے فضل سے وہ پڑھتے ہیں. اسی میں صبح شام کی دعائیں ہیں. اب بہت آسان سی چیزیں ہیں, لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس وقت وہ ایمان اور یقین اور اسلام کا سرمایہ ہے. ایمان کا تعلق اندر کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق باہر کے ساتھ ہے. ایمان, جتنی چیزیں ایمانیات میں حضور نے فرمائی ہیں ان سب کا تعلق عقیدے کے ساتھ, اندر کے ساتھ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان سب کا تعلق عقیدے کے ساتھ. اور جو چیزیں حضور نے اسلام والی فرمائی ہیں ان سب کا تعلق ظاہر کے ساتھ. کلمہ شہادت زبان سے پڑھو, نماز اس کا تعلق آدمی کے بدن کے ساتھ, زکوٰۃ اس کا تعلق آدمی کے مال کے ساتھ, روزے کا تعلق خالص بدن کے ساتھ, حج کا تعلق بدن اور مال دونوں کے ساتھ.
تو اسلامیات کا تعلق ظاہر چیزوں کے ساتھ اور ایمانیات کا تعلق روحانیات کے ساتھ، اندر دل کے ساتھ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم بچپن میں پڑھتے تھے وہ دعا، یہ بھی حضور فرما رہے ہیں، لیکن اس وقت بڑے ہو کر کے اس دعا کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آتے ہیں. دعا کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے اور اس کا ترجمہ بہت ہی آسان، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 3 دفعہ پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن اپنے ذمے لے چکے ہیں کہ اس کو خوش کر دیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ میں لآخذن بیدہ وادخلہ الجنہ، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جاؤں. ایک دفعہ جو صبح شام پڑھے گا. جی کیا چیز ہے وہ؟ ایک دفعہ پڑھنے سے بخشش ہو رہی ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے جنت مل رہی ہے. کوئی بہت ایسی دعا ہے جی، بہت آسان سی ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. میں خوش ہوں اس بات پر، راضی ہوں میں دل سے کہ میرا رب اللہ ہے، میں راضی ہوں اس پر کہ میرا مذہب اسلام ہے. میں جیسے زبان سے کہہ رہا ہوں میرے دل کا عقیدہ بھی یہ ہو کہ میں کافروں سے متاثر نہیں ہوں، میں قرآن سے متاثر ہوں. میں کافروں کے کفر سے متاثر نہیں ہوں، نہ کافروں کی ذات سے متاثر ہوں. جیسے اقرار کلمہ اس بات الوہیت ضروری ہے، اسی طرح انکار اغیار بھی ضروری ہے. جس طرح اس بات الوہیت ضروری ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اسی طرح اغیار سے بیزاری کا اعلان یہ بھی ضروری ہے. جیسے لا الہ نفی ہے اور الا اللہ یہ اس بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے رسول فرماتے دیکھو رات کے وقت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے سویا کرو، اس لیے کہ اگر تم شرک سے بیزاری چاہتے ہو تو اس سورت کے پڑھنے سے اللہ تمہیں شرک سے بیزاری دے دیں گے. لا اعبد ما تعبدون صیغہ مضارع، میں حال میں بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو میں فی الحال ان کی نہیں کرتا، اور جن کی تم مستقبل میں فی الحال کرتے ہو میں مستقبل میں بھی نہیں کروں گا. حال کی بھی نفی، مستقبل کی بھی نفی. لکم دینکم ولی دین، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں 3 دفعہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم یہ کہو کہ یا اللہ میں خوش ہوں اس پر کہ میرا مذہب میرا رب اللہ ہے، میرا مذہب اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صبح کا وقت ہے جی، صبح ہو گئی، ایک دفعہ کسی نے وہ دعا پڑھ لی، فرمائے کہ اس کا 1/4 دوزخ سے آزاد ہو جائے گا. 2 دفعہ پڑھ لی تو آدھا اس کا بدن دوزخ سے چھوٹ جائے گا. 3 دفعہ پڑھ لی تو 3 اس کے 1/4 دوزخ سے خلاصی کا فیصلہ ہوگا. 4 دفعہ پڑھ لی تو پورا بدن اس کا دوزخ سے آزادی والا ہو جائے گا. کیسی دعا ہے؟ اللہم اجرنی مانگی ہے، دوزخ سے بچا لیجئے یہ مانگا ہے؟ نہیں، یہ نہیں مانگا. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کر لو تو یہ پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ اسی مسنون دعاؤں کی کتاب میں ہے اللہم انی اصبحت، یا اللہ میں صبح کر لی ہے، اشہدک، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، واشہد حملۃ عرشک، آپ کے عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان کو بھی گواہ بناتا ہوں، وملائکتک، اور آپ کے سارے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، وجمیع خلقک، آپ کی ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں. کس بات پر گواہی دے رہے ہیں؟ ایک بات پر، بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. میں اس بات پر آپ کو گواہ بناتا ہوں
آپ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، آپ کے سارے فرشتوں کو، آپ کی ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں۔ کس بات پر؟ کہ بے شک بات ہے آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صرف آپ ہیں، اور آپ ایک ہیں، آپ کا نہ ذات میں کوئی شریک نہ صفات میں کوئی شریک، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں۔ اس کو اگر کسی نے 4 دفعہ یہ دعا پڑھی، پورا بدن اس کا دوزخ سے آزادی اللہ تعالیٰ لکھ لیں گے اس کی۔ کیا بات ہے! یہ صبح شام کس چیز کی ترغیب ہو رہی ہے؟ لوگوں کو تو صبح شام ذرائع ابلاغ سے فرصت نہیں، کیا ہوا آج شہر میں اور ملک میں کیا ہوا، اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک یہ خبریں میں نہ پڑھوں۔ اور حکم ہے کہ سچی خبریں پڑھا کرو، خالص جھوٹی خبریں مت پڑھا کرو، سچ کے ساتھ رہو، اس لیے کہ اللہ سچے ہیں۔ جو اللہ کا کلام پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس میں سچائی اتاریں گے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک ملفوظ ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ سے اپنے حصے کی ہدایت مانگو۔ جیسے زمین میں ہماری حصے کی روزی ہے تو قرآن ہدی للعالمین ہے، جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ تو قرآن پاک جب تم پڑھو اپنے حصے کی ہدایت مانگا کرو، یا اللہ اس قرآن میں میرے حصے کی بھی ہدایت ہے، مجھے بھی ہدایت دے دیجیے۔ اسی وجہ سے حکم ہے یہ ساری نمازوں کی جو ترتیب رکھی ہے، ان نمازوں کی ترتیب کے اندر بھی ایمان کی تجدید ہے، اس لیے کہ معصوم تو صرف انبیاء کی ذات ہے، انبیاء کے علاوہ باقی سارے بنی آدم سے خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکم دیا گیا کہ نماز سے پہلے تم وضو کیا کرو۔ وضو کیا چیز ہے؟ روایتوں میں آتا ہے جب آدمی وضو کرتا ہے تو آخری پانی کے قطرے کے ساتھ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ جب استنجا اچھی طرح کرتا ہے، قبا والوں کے پاس آئے، اے قبا والوں، اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہم یہ کرتے ہیں، یہ 3-4 چیزیں گنوائی۔ ایک چیز انہوں نے یہ کہا کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پیشاب کو اچھی طرح سکھا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پانی ڈالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں یہی بات ہے، اللہ نے اسی پر تمہاری تعریف کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یہ ایسے مرد ہیں پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا یہی بات ہے، اور پھر اچھی طرح تم وضو کرو۔ اور یہ چیز، یہ جو بچے ہمارے مختلف اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہم تو اسکولوں میں بھیج کر کے خود فارغ ہو گئے، قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں، بس یہ وہاں پڑھ لیں گے اور اس کے بعد اسکول میں پڑھ لیں گے اور ٹیوشن پڑھ لیں گے، ہم فارغ ہیں تربیت سے۔ ہم ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، ان کی تفریح کا، ان کی چیزوں کا انتظام کریں گے، باقی تربیت سے ہم فارغ ہیں۔ دیکھیں ہماری فراغت تو کسی صورت میں نہیں ہے، ہم تو یہ چیزیں خود اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارا وضو صحیح ہو، اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارا استنجا صحیح ہو، اپنی ذات کے اعتبار سے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سواری بدکنے لگی، کیا ہوا؟ کہا جی یہ 2 قبریں ہیں، ان قبر والوں کو ہو رہی ہے سزا۔ ایک اور دونوں ایسے گناہ کرتے تھے کہ کوئی تھے تو بڑے گناہ لیکن ان سے بچنا مشکل نہیں تھا۔ ایک پیشاب کے قطروں سے اپنے کو بچاتا نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ استنجا کو عیب سمجھتے ہیں، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے استنجا کو کیا سمجھتے؟ عیب سمجھتے، کھڑے کھڑے پیشاب کریں گے اور بس اس کے بعد وہ کہیں گے بس ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، پیشاب کے چھینٹوں سے، قطروں سے اپنی حفاظت کرو، عمومی طور پر قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اس لیے استنجے حضور کی باتوں کو عیب مت سمجھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، مشکات شریف میں روایت ہے، اس علاقے کے کافروں نے مذاق اڑایا، کہا یہ کیسے پیغمبر ہیں تمہیں جو ہے وہ ہانکنے موتنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں. تو ہماری طرح وہ دبے نہیں کہ ہاں اچھا یہ تو نہیں بتانا چاہیے، تہذیب کے خلاف ہے، بلکہ کہا کہ ہمارے نبی وہ تو چھوٹی چیز بھی ہمیں بتاتے ہیں، بڑی بھی بتاتے ہیں. اور حضور کے سامنے جب بات آئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو بات مجھے کرنی ہے وہ ابھی آ رہی ہے، یہ پورا قصہ ایک بات کے لیے کر رہا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے. تو باپ کے ذمے ہے یہ چیزیں سکھانا، ماں کے ذمے ہے کہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں، اس لیے کہ بچوں سے بچیوں سے زیادہ واقف ان کی ماں ہوتی ہے. وہ یہ چیزیں سکھائیں، بیٹا یہ پاکی ہے یا ناپاکی ہے، استنجے میں بیٹھنا سکھائیں ان کو، اور ان کو استنجے کا طریقہ بتائیں، وضو کا عملی طور سے طریقہ بتائیں ان کو. ایسا وضو حضور کرتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے ہیں، مولانا منظور نعمانی صاحب فرما رہے ہیں میں گیا. آخری دور مولانا منظور نعمانی صاحب کا مولانا الیاس صاحب کی صحبت میں گزرا. وضو فرما رہے تھے، فرمایا کہ آپ میرا وضو دیکھیں، اور پھر فرمایا، اس لیے کہ مولانا منظور نعمانی صاحب تو بڑے آدمی تھے، اور پھر فرمایا کہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ان کو فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس میرا وضو دیکھو. گویا عبداللہ ابن عباس حضرت عثمان سے وضو سیکھ رہے ہیں، اور یہ صحابہ اوپر بیٹھ کر کے وضو سکھاتے تھے، وضو بیٹھ کر کے وضو سکھاتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ایسا وضو کیا. حضرت علی کی محفل لگتی تھی، اوپر ایک چبوترا سا بناتے تھے، اس پہ بیٹھ کر کے وضو سکھاتے تھے. ہم میں سے کتنے ہیں جو مسا سر کا، دیکھیں جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ حضور نے کیسا وضو کیا. جائز تو یہ بھی ہے آپ ہاتھ تر کر لیں، یہاں رکھ لیں، وضو ہو جائے گا. جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ حضور کے مشابہ جو چیز ہوگی اس میں انوارات ہوں گے، اور جو چیز حضور کے مشابہ نہیں ہوگی وہ جائز تو ہو جائے گی لیکن نور کہاں ہوگا. اب سلام، آپ نے سلام کیا، میں نے کہا وعلیکم السلام، میں نے کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا. وضو بے وضو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی ہمارا سبق تھا، میں وہاں 11:15 بجے وہاں سے اٹھا بنوری ٹاؤن سے. ابھی کے درس میں ایک حدیث آئی، ابو الجہیم ایک صحابی ہیں، فرمایا کہ حضور بیر جمل کے سامنے سے تشریف لا رہے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، حضور نے جواب نہیں دیا، اور اللہ کے رسول پاس میں ایک دیوار تھی، اس پہ ہاتھ آپ نے مارا اور اپنے چہرے پر پھیرا اور دونوں ہاتھوں پہ مسح کیا، تیمم کیا، پھر فرمایا وعلیکم السلام، اور فرمایا کہ میرا جی نہیں چاہا کہ سلام چونکہ اللہ کا نام ہے، میرا جی نہیں چاہا کہ میں بغیر وضو اللہ کا نام لوں. اب جائز ہے، حضور نے ویسے بھی ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا، استنجا فرمایا، اللہ کے رسول یہ لیجئے پانی وضو فرمائے، فرمایا نہیں، ہر وقت جو ہے وہ جو وضو کرنا اللہ نے مجھے ہر وقت حکم نہیں دیا، سہولت دے دی. اور ویسے آپ نے بغیر وضو جواب بھی دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل آپ دیکھیں تو حضور کے جو اعمال ہیں کہ وضو ہم کیسا کریں، ایسا کریں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مسواک والا وضو ہو ہمارا، اور بچوں کو جیسے ہم ٹوتھ پیسٹ کا عادی بناتے ہیں، ہم خود بھی مسواک کے عادی بنے اور بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں. کیا فائدہ ہے؟ یہ حضور کا وہ عمل ہے کہ آپ کا آخری دن اور 10-11 بجے آپ کی وفات ہو رہی ہے اور آپ اسی وقت مسواک بھی کر رہے ہیں. اماں فرماتی ہے آخری جو عمل تھا حضور کا وہ مسواک کا تھا، پوری زندگی مسواک کی. اور مسواک والا وضو
حضرت عائشہ کی روایت ہے، مسواک والا وضو جو اس سے نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس نماز کا درجہ 70 درجے زیادہ کر دیں گے، مسواک والا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسواک کی برکت سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرماتے ہیں۔ مسواک وہ عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر آتے تھے کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے، رات سوتے تھے مسواک کرتے تھے۔ اور محدثین نے اپنی کتابوں میں بڑے بڑے 2-2 3-3 صفحات مسواک کے لکھے۔ تو خود بھی ہمارا وضو مسواک والا اور ہمارے بچوں کا وضو بھی مسواک والا، اور ہمارا وضو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے مشابہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آیات پڑھی ہے، ہمارے بچے خود ہم مرتے دم تک تربیت کے محتاج ہیں۔ ہم تو بچوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، مختلف اداروں میں ان کو داخل کراتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اچھا لکھ پڑھ سکے۔ اس سے کئی زیادہ ہمارے بچوں کا مسلمان ہونا اور مومن ہونا ضروری ہے۔ انبیاء کو اپنی اولاد کی ایمان کی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر تھی۔ پہلی آیت میں نے پڑھی، پہلے پارے کی آخری صفحات کی آیت ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ ملت ابراہیم، ملت حنیفیہ، اس کی وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسحاق علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں اللہ تعالیٰ نے اس مذہب اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت کس حال میں آنی چاہیے؟ تابعداری کی حالت میں آنی چاہیے، تابعدار ہو کے مرنا، ایمان اور یقین کے ساتھ مرنا، اور جو چیزیں ایمان اور یقین کے لوازمات میں سے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ پھر آگے فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تمہیں پتہ ہے تم موجود تھے وہاں پر جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کیا فرمایا؟ اے میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایمان کی فکر۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون، کہ ہم آپ کے معبود کی، آپ کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے معبود کی۔ کون تھے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کا معبود کون تھا؟ ایک اللہ تھا۔ وفات کے وقت اپنے بچوں کے ایمان کی فکر اور اپنے بچوں کے لیے نمازی بنانے کی فکر۔ بڑھاپے میں اولاد ملی اور کیا درخواست کر رہے ہیں؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی دعا اللہ سے کرنا۔ ایک بزرگ آئے تھے جماعت میں ہماری مسجد میں، فرمانے لگے کہ ہمارے استاد نے ہمیں سنایا، مفتی محمد حسن صاحب جامعہ اشرفیہ والے، ان کے استاد تھے، فرمایا ہمارے استاد نے ہمیں فرمایا کہ مسلمانوں کے پاس بہت بڑی دولت موجود ہے لیکن اس دولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، دوسروں کے پاس جاتے ہیں دعاؤں کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے بچوں کے لیے باپ کی دعا کرنا، اپنے بچوں کے لیے ماں کا دعا کرنا۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں 100% قبول ہے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، بلا واسطہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ ایک تو کلمہ طیبہ ہے، دوسرا مظلوم کی بد دعا ہے، اور تیسرا فرمایا باپ جب اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا سیدھی چلی جاتی ہے۔ تو اولاد کے لیے من جملہ اور دعاؤں کے نمازی بنانے کی دعا بھی آج سے ہم نے شروع کرنی ہے۔ یا اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا۔ وہ دیکھیں فجر کی نماز کا عادی بنائیں بچوں کو، فجر کی نماز خود بھی پڑھیں، رات جلدی سونے کی عادت ڈالیں،
رات جلدی سونے کی عادت ڈالیں. جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھیں گے, اور اگر دیر سے سوئیں گے, یہ دیر سے سونا فطرت کے خلاف ہے, اور دیر سے اٹھنا فطرت کے خلاف ہے. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اپنی بیٹی کو فرمایا, فاطمہ اشہدی رزق ربک, تیرا رب روزی بانٹتا ہے صبح صادق اور طلوع شمس کے بیچ میں. صبح صادق جب ہو جائے اور طلوع شمس تک تیرا رب کیا کرتا ہے؟ رزق بانٹتا ہے. اور تو اپنے رب کے روزی کے تقسیم کے وقت جاگ کے رہنا, تاکہ جب تیرا رب روزی تقسیم کرے تو جاگ کے اس کو حاصل کرے. تو یہ وقت سونے کا نہیں ہے. خود نمازی بننا. ہمارے مدرسے کے ایک نوجوان استاد ہیں, بات سے کوئی بات نکلی تو انہوں نے کہا, استاد جی مجھے 5.5 سال کی عمر میں والدہ نے ایک دفعہ اٹھایا ہے فجر کے لیے, اور اللہ کے فضل سے آج تک میری فجر کی نماز نہیں چھوٹی. 5.5 سال. ابھی ہماری وین آتی ہے جتنے بجے جس وقت میں نماز ہوتی ہے, لیکن ہمارے بچے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. ہماری مائیں ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتی ہیں, نماز نہیں پڑھاتی. ٹیوشن ایک دن رہ جائے, ہوم ورک کسی ایک کتاب کا رہ جائے, ہم بے چین رہتے ہیں. نماز رہ جائے, ہماری کوئی بے چینی نہیں. بہت بڑا ظلم ہے یہ. اور مختلف اثرات جو ان بچوں پہ آتے ہیں, بڑوں پہ آتے ہیں, نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے آتے ہیں. کسی کو فرصت نہیں ہے ہم پہ جادو کرنے کی, کسی نے کچھ کر دیا ہے, ہم خود جادوگر ہیں بے عمل بن کر کے. جب عمل چھوٹیں گے تو یہ عمل کا چھوٹنا جادو ہے. عمل چھوٹیں گے تو اللہ ناراض ہوا, ناراض ہوا تو برکت ختم ہو جاتی ہے, بے چینیاں آ جاتی ہیں. اس لیے آخری منٹ میں مسجد نہ جایا کریں, تھوڑا سا پہلے جایا کریں. اور آخری پہلے لمحے میں مت نکلا کریں, ذرا سا بیٹھ جایا کریں. یہ اذکار جو نمازوں کے بعد ہیں ہمارے لیے ہیں, کافروں کے لیے نہیں ہیں. تھوڑی دیر خدا کو یاد کرنا, تھوڑی دیر دعا مانگنا, یہ ہمارے آپ کے لیے ہے. اس لیے تھوڑی دیر مسجد سے پہلے جانا. جبھی اسی وجہ سے ہر نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ عمل رکھا گیا ہے. فجر سے پہلے سنتیں رکھی ہیں, اور فجر کے بعد حکم ملا ہے قبل طلوع الشمس و قبل الغروب, کہ طلوع شمس سے پہلے اللہ کو یاد کرو, اور غروب شمس سے پہلے عصر کے بعد اللہ کو یاد کرو. ظہر سے پہلے سنتیں رکھی ہیں, عصر سے پہلے رکھی ہیں, مغرب عشاء کے بعد رکھی ہیں, پہلے رکھی ہیں. ان میں غرض یہ ہے کہ آدمی فرض کے لیے تیار رہے. اب ایک آدمی بہت تیزی میں آیا تو وہ کیا فرض نماز پڑھے گا کہ اس نے کچھ بھی اللہ کا نام نہیں لیا, سیدھا وضو کر کے وہ رکوع میں جا کر کے فرض نماز میں شامل ہوا اور سلام پھیرتے ہی نکل گیا. اس لیے عرض یہ ہے کہ وقت سے پہلے مسجد آنا اور بچوں کو ساتھ لے کے آنا. آپ حیران ہوں گے, یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی, لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ دیکھیں آدمی بالغ کب ہوتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جی 15 سال, بعض روایتوں میں 17-18 سال کا بھی ذکر ہے. مختلف, چونکہ روایات میں اختلاف تو ائمہ میں اختلاف, لیکن 15 سال پر تقریباً اتفاق ہے. 15 سال کے بعد بندہ مکلف بن جاتا ہے. لفظ مکلف کا ترجمہ اللہ کی طرف سے اس کو ذمہ داری مل گئی. روزہ اب اس نے رکھنا ہے. اللہ کا فضل ہے, کراچی کے اندر ہمارے اس ماحول میں چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں, 5 سالہ 6 سالہ. یہ بہت اچھا رواج ہے, اللہ اس کو مزید ترقی دے اور بڑھاتا رہے. لیکن نمازوں میں بڑی کمزوری ہے. آپ دیکھیں, روایت کو دیکھیں, تمہارے بچے جب 7 سال کی عمر ہو جائے ان کو نماز کا عادی بناؤ, نماز سکھاؤ ان کو. جیسے میں نے استنجے کا کہا, جیسے میں نے وضو کا کہا, بالکل اسی طرح پوری نماز. دیکھیں انگلش کے کتنی سارے نظمیں یہ بچے یاد کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ان کی استانیہ محنت کرتی ہیں, اساتذہ محنت کرتے ہیں. سبحانک اللہم سورہ فاتحہ, التحیات, دعائے قنوت کیوں یاد نہیں کر سکتے؟ انہوں نے ناظرہ پڑھ لی, ہمارے بچوں نے. انگلش ہمارے بچے ایسے بولے جیسے انگریز بولتے ہیں, لیکن قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ ایسا پڑھے جیسے حضور پڑھتے تھے. اقرأ القرآن بلحون العرب, قرآن عربوں کو لہجے میں پڑھا کرو, جیسے اس کو اتارا گیا ہے ویسے قرآن پڑھا کرو.
اس لیے تمام والدات اور والدین کے ذمے ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پوری نماز خود اپنے سامنے ان کو کھڑا کریں. اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں، چھوٹا سا رسالہ ہے. اس چھوٹے سے رسالے کا مردوں کے لیے بھی طریقہ ہے، اس میں عورتوں کے لیے بھی طریقہ ہے. اور سر ڈھانک کر کے نماز پڑھا کریں اور پائنچے اونچے کر کے نماز پڑھا کریں. یہ سب نماز کے آداب ہیں. اللہ کے رسول نے کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی. حج عمرے کے اندر تو احرام ہوتا ہے اور احرام میں تو سر ڈھانکنا منع ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول کے سر پر عمامہ ہوا کرتا تھا. اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول عمامے کے نیچے کپڑا رکھتے تھے سر پر، پھر ٹوپی ہوتی تھی آپ کی، پھر اس پر عمامہ ہوتا تھا. وجہ اس لیے کہ آپ زیتون کا تیل زیادہ لگاتے تھے، اور تاکہ عمامہ اور کپڑے خراب نہ ہو تو آپ ایک کپڑا رکھتے تھے بالوں کے اوپر، پھر اس پر ٹوپی اور پھر اس کے اوپر عمامہ. اور فرمایا ہمارے عمامے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے عماموں میں فرق یہ ہے کہ وہ بغیر ٹوپی کے پہنتے ہیں، ہم ٹوپی کے ساتھ پہنتے ہیں. تو ننگے سر آپ نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی. اور پائنچوں کا نیچے رکھنا اس کو تو خود حدیث میں حرام قرار دیا ہے. یہ بچوں کی تربیت ہم سب نے کرنی ہے. اور میں آپ سے کیا عرض کروں، ہم کلاسوں میں طلباء کو نماز کا طریقہ عملاً بتاتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. ابھی صبح میں نے بتایا تو ظہر عصر میں اپنی نماز پڑھوں گا تو میں خود اپنے کو کہوں گا کہ صبح تم نے کیا بتایا، اب تم خود کیسی پڑھ رہے ہو نماز. تو اس سکھانے کے اندر میری خود کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو ہم ماں باپ اگر ان بچوں کو نمازیں سکھائیں گے، اللہ ان کے سکھانے کی برکت سے ہماری نمازوں کو بھی ٹھیک کر دیں گے. تو ان کو عملاً نماز سکھانا، ڈھانچہ نماز کا، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، اس میں حضور نے کیسا کیا. ہاتھ تو ویسے اشارہ آپ نے یوں کیا، ہاتھ باندھ لیے ہو جائے گی نماز، لیکن اللہ کے رسول کا معمول کیسے تھا ویسے ہم نے نماز پڑھنی ہے. ہاتھ باندھنے کہاں ہے حضرت نے لکھا ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے حضرت نے اس کو لکھا ہے. پھر پڑھنا کیا ہے، تو ہم نے پوری نماز اپنے بچوں بچیوں کی ٹھیک کرنی ہے. تو کون کون اس کی نیت کرتا ہے؟ کریں گے نا سارے بھائی انشاءاللہ. یہ سب ہمارا ایک مذاکرہ ہے، فرائض کا مذاکرہ ہے. جیسے ہم روزہ رکھواتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے ہمارے شہر میں بہت اچھے رواج ہے اس کا، بالکل اسی طرح ساری نمازیں ہمارے بچوں کی ہوں اور نماز کی ڈائری بنائیں ہم، ہمارے بچوں کی کوئی نماز نہ چھوٹے. دیکھیں ایمان والوں کی صفات، سورہ فرقان 19واں پارہ، سورہ فرقان کا آخری رکوع، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہیں. ایمان والے ایسے 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 ایسے. ایک صفت یہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے ہمارے رب، ہماری بیویاں اور ہمارے بچے، ان دونوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیجئے. علماء لکھتے ہیں مفسرین کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے، اے اللہ ہماری بیویوں اور بچوں کو دیندار بنا کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیجیے. دینداری سے ٹھنڈک ملے گی. میرے بچے حافظ تو ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے، میرے بچے حافظ تو ہیں نماز کے پابند نہیں ہیں. نہیں، میرے بچے حافظ بھی ہیں، وہ نفلوں میں قرآن پڑھتے ہیں اور میں ان کے ساتھ شریک ہوں. میرے بچے حافظ ہیں لیکن وہ صرف قرآن پر اکتفا نہیں کرتے، وہ ذکر بھی کرتے ہیں. اللہ کا ذکر میرے گھر میں اس کی محفل لگتی ہے، میرے گھر میں اس کی محفل لگتی ہے. تعلیم کا حلقہ 5-10 منٹ 15 منٹ ہماری فضائل اعمال کی تعلیم ہو، تھوڑی دیر اس میں اللہ کا ذکر کریں. 6 نمبر کا مذاکرہ ہو، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں اس میں. گھروں سے تعلیم کے حلقے رخصت ہو گئے، اسی وجہ سے عمل گھروں سے رخصت ہو گئے. چیزیں تو آ گئی گھروں میں، قسم قسم چیزیں آ گئی، نئی مشینری آ گئی، لیکن عمل نہیں ہے گھروں میں. اس لیے ہمارا گھر
ہمارے گھر میں ایک جگہ ہو. حضرت فرمایا کرتے تھے واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ, گھروں میں مسجدوں کو بنایا کرو اور اس میں جو ہے وہ وضو خانہ آپ کی مسجد کا وضو خانہ ہو. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو, قبلے کی طرف ہو. اور یہ بھی ساتھ میں ہے کہ پانی کم سے کم بہانے کے لیے لوٹا رکھا کرو. 700 ml یعنی 3 پاؤں کے قریب پانی اللہ کے رسول اس سے وضو فرماتے تھے, جس کو روایتوں میں مد کہا جاتا ہے. 700 ml 3 پاؤں کے قریب پانی, اس سے اللہ کے رسول وضو فرماتے تھے. اور 4 مد یعنی 4 مرتبہ 3 پاؤں, اس سے اللہ کے رسول غسل فرماتے تھے. ہمارا تو ایک وضو میں کم سے کم بالٹی پانی چلا جاتا ہے, اور ہمارے غسل کے اندر وہ تو پھر اللہ کی پناہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہر چیز میں نمونہ ہے. عرض یہ ہے ہمارے بیوی بچوں کو اے اللہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیجیے, اور وہ ہمارے خود کے عمل سے ہوگا. ہم کسی پر انحصار نہ رکھیں, میری بیوی میرے بچے, میں خود دیندار بنوں, ان بچوں بچیوں کو دیندار بناؤں. آخری میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, یہ 26ویں پارے کی آیت ہے سورہ احقاف کے 2 رکوع کی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ایمان والے اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں. کیا درخواست کرتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, یا اللہ مجھے توفیق دے دیجئے کہ میں آپ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا شکر ادا کروں, اور اے اللہ میں ایسا نیک عمل کروں کہ جس عمل سے آپ خوش ہو جائیں, اور اے اللہ میرے بچوں کی اصلاح فرما دیجئے. دعا مانگ رہے ہیں, اصلح لی, میرے حق میں میرے بچوں کو درست فرما دیجئے, اصلاح فرما دیجئے. دیکھیں ہمارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کے طور پر ہمیں کون یاد رکھے گا؟ آپ بتائیں نا. مسجد بھی نہیں, میں نے کسی کو پڑھایا بھی نہیں, کسی کو دعوت بھی نہیں دی, کچھ بھی نہیں. میرے مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ میرے بچے ہیں. اذا مات الانسان, حدیث میں آتا ہے, آدمی مر جاتا ہے, عمل کا تعلق کٹ جاتا ہے. چند چیزیں ایسی ہیں کہ عمل کا تعلق کٹتا نہیں ہے. اس میں سے ایک حضور فرماتے ہیں ولد صالح یدعو له, نیک بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. تو نیک بنائے بچوں کو, ادھر ادھر کے لباس نہ پہنائے. یہ جو چڈیاں پہناتے ہیں بچوں کو اور گلیوں میں پھرتے ہیں, ادھورا لباس مسلمانوں کا لباس نہیں ہے. محلے والوں سے ہم متاثر نہ ہو, ہمارے بچوں کا لباس, بچیوں کا لباس پورا ہو, حیادار لباس ہو ہمارے بچوں کا. ہمارے بچوں بچیوں کا لباس بے حیائی والا لباس نہ ہو. لباس کا حکم تو آسمان سے ملا ہے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, یہ لباس ہم نے اتارا ہے جو تمہاری پردے کی جگہوں کو چھپاتا ہے, تمہارے لیے زینت کا سامان ہے. یہ تو ظاہری لباس ہے, ایک تقوی کا لباس ہے. دونوں لباس ضروری ہے, ظاہر بھی ضروری, باطن بھی ضروری. اور اے آدم کی اولاد, لا یفتننکم الشیطان, شیطان اور شیطان کے چیلے تمہیں دوزخی بنانا چاہتے ہیں, فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں. اس کا کام کیا ہے؟ جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت کا لباس اتروایا, شیطان کا کام یہ ہے تمہیں دنیا کے اندر بغیر لباس کے کر دے. سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں جس چیز کا زور دیا ہے وہ حیا پر زور دیا ہے. اس لیے, اور حیا کا سب سے بنیادی تعلق لباس کے ساتھ ہے کہ آدمی کا لباس ٹھیک ہو, ہمارا لباس پورا لباس ہو. ہماری بچیوں کا لباس دنیا دارانہ لباس جو دنیا والوں کے ہاں رائج ہے ایسا نہ ہو. ہم تو مسلمان ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں, اور آپ نے ایک ایک بات اپنی امت کو بتائی ہے. آپ حیران ہوں گے, کل کی بات ہے, مشکات شریف کہ میں مطالعہ کر رہا تھا, ایک حدیث آئی اس میں کہ ایک لڑکی آئی حضرت عائشہ کے پاس, پاؤں میں اس نے پازیب پہنے ہوئے تھے, اور پازیب میں ایک جھنکار کی آواز تھی. تو اماں فرمانے لگی نکالو اس کو یہاں سے.
اس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے دور ہو رہے ہیں. مفرقتاً للملائکہ. حضرت زبیر کے پاؤں میں پازیب تھے، حضرت عمر نے کٹوا دیے. اور کیا فرمایا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع کل جرس شیطان. گھنٹی کے ہر ٹنگ کے ساتھ شیطان ہے. اس لیے ہم ایسی چیزوں سے، یعنی ایک ایک بات ہمارے رسول نے فرمائی ہے، اس کے لیے درخواست پورے مجمع سے ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ایمان اور اسلام کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماحول میں رکھی ہے. اس لیے اپنے ماحولوں کو ضرور بدلیں اور مسجدوں کو وقت دیں. اللہ والوں کے پاس جایا کریں. دعوت و تبلیغ کی محنت کے اندر اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں شریک رکھیں. جتنا ماحول میں بیٹھیں گے اتنا اندر بدلے گا، اور جتنا ماحول سے دور رہیں گے اتنا دین سے دوری ہوتی رہے گی. کافروں نے ایسی محنت کی کہ اپنی تمام چیزیں ہمارے جیبوں تک پہنچائی. ہمارے پاس جو قیمتی چیز ہے، اللہ کرے ہمارے میں ایسا جذبہ ہو کہ ہم اس قیمتی چیز کو دوسروں تک پہنچائیں. اس لیے آخری بات ہے میری بیان کی، اس کے بعد بات ختم کروں گا میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے رسالت کو ختم کیا. بہت قیمتی بات ہے، آپ کے توجہ کی ضرورت ہے. رسالت ختم ہوئی آپ پر. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن آپ کے بارے میں جو اللہ کا ارشاد ہے وہ کیا ہے؟ صرف 2 آیتیں پڑھوں گا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ فرما دیجئے، 9ویں پارے کی آیت ہے سورہ اعراف کی. نبی جی فرما دیجئے، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ الیکم تم سب کی طرف حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک کے لیے ہے. صرف حضور کے زمانے کے لیے نہیں، اس لیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. تو قرآن کی بات قیامت تک کے لیے ہو. دوسری آیت 22ویں پارے سورہ سبا کی آیت ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے تو آپ کو ساری انسانیت کے لیے جنت کی خوشخبری دینے والا اور دوزخ سے عذاب سے ڈرانے والا بھیجا ہے. اب جب حضور اپنے دور سے لے کر قیامت تک کے دور کے لیے رسول ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اللہ تعالیٰ کو قیامت تک بڑھانی چاہیے تھی. جب زمان اور مکان دونوں اعتبار سے حضور کی نبوت کیا ہے؟ شامل ہے، تام ہے، عام ہے اور شامل ہے. زمان کے اعتبار سے قیامت تک کا زمانہ، اور مکان کے اعتبار سے پوری دنیا. حضور قیامت تک کے نبی اور حضور پوری دنیا کے نبی. لیکن حضور کو عمر ملی کتنی؟ رسالت کی 23 سال. اور حضور تو سعودیہ سے بھی باہر نہیں نکلے. آپ کا سفر تبوک کا سفر ہوا بس. مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ سے تبوک گئے آپ بس. یہ سب سے دور کا سفر تھا آپ کا. اب جب حضور سعودیہ سے بھی باہر نہیں نکلے اور حضور ہے پوری دنیا کے نبی اور قیامت تک کے نبی ہیں، اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو کس کے ذمے ہے کلمہ، ایمان، یقین، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کو سیکھنا اور پہنچانا؟ حضور تو نہیں ہے. افریقہ کے جنگلات، امریکہ کے جتنی ریاستیں ہیں، اسی طرح جتنی دنیا کے بر اعظم ہیں، ان سب کے جزیرے ہیں، ان سب تک پہنچنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بہت آسان سا سوال ہے، اور جواب بھی اس کا بہت آسان ہے کہ اللہ نے اس امت کو ذمہ داری دی ہے. یہ امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے. اس کا تعلق کسی جماعت پارٹی کے ساتھ نہیں ہے کہ جی فلانی جماعت کا کام ہے اور ہم اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اتحاد کی دعوت دو. کہا ہم اتحاد کی دعوت نہیں دیں گے. فرمایا لوگ خدا کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ جو اللہ پر جڑے گا وہ آپس میں خود جڑ جائے گا، اور جو اللہ سے کٹے گا وہ آپس میں کبھی جڑ نہیں سکتا. لوگ خدا پر جڑیں گے تو اللہ سے جڑیں گے. اب یہ بہت آسان سی بات ہے کہ حضور کی رسالت زمان اور مکان دونوں اعتبار سے اس میں عمومیت ہے.
تو اس زمانے کے لوگوں کو بھی یہ خطاب ہے کہ اللہ کا دین سیکھنا ہے اور اللہ کا دین پہنچانا ہے، اور دین تو قربانی سے آیا ہے اور قربانی سے یہ دین زندہ ہوگا۔ الاسلام بدأ غریبا، اسلام کی ابتدا بڑے عجیب طریقے سے ہوئی کہ کوئی اسلام کو جانتا نہیں تھا۔ حکومت، پیسہ، دولت، اکثریت، اسلام کی ابتدا اس سے نہیں ہوئی۔ بے یار و مددگار، بے بسی، بے کسی، اس سے اسلام چلا، اور اخیر میں بھی ایسے ہی چلے گا، اخیر میں بھی ایسے ہی چلے گا۔ اس لیے آپ تمام بھائیوں سے اور تمام مستورات سے درخواست ہے کہ اللہ کے دین کو پانی دینا ہر ایک کے ذمے ہے۔ نصرت کس کو کہتے ہیں؟ مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ایک اور ہے، وہ فرماتے ہیں مسلمان یا مہاجر ہے یا انصاری ہے، تیسرا نہیں ہے۔ مسلمان یا ہجرت میں ہوگا یا نصرت میں ہوگا، یا اپنے دین کے لیے نقل و حرکت میں ہوگا، اور اگر مقام پہ ہوگا تو اپنے دین کی نصرت کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس اسکول کے ساتھ جوڑا ہے، آپ کے بچوں کو جوڑا ہے، جس کی برکت سے آپ اور آپ کی خواتین بھی جڑ گئی ہیں۔ تو عرض یہ ہے، اللہ کے دین کو سینے سے لگانا یہ ہماری اولین ضرورت ہے، یہ ہماری اولین ضرورت ہے۔ ایمان اور یقین کی تجدید ہماری اولین ضرورت ہے۔ نمازوں کا اہتمام ہماری اولین ضرورت ہے۔ بچوں کی دینی تربیت، دینی ذہن بنانا ہماری اولین ضرورت ہے، اور اللہ کے دین کو سیکھنا اور آگے اس کو پہنچانا یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ سب چیزوں پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اس کے لیے نیت اور ارادے بھی کریں، اور خود اس کے لیے تیار رہیں، مستقل ترتیب والی زندگی کہ جی ہم مرتب انداز میں چلیں گے۔ ایسے مرتب انداز میں کوئی آدمی قربانی والا نہیں بنتا۔ ہم نے تو قربانی والی زندگی گزارنی ہے، اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی جس کا ہم سے مطالبہ ہو ہم اس کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے، کوشش کریں گے نا سارے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں، قائم کر لیں دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ اپنے کرم سے یہ بیٹھنا ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس طرح کی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، آسمان تک تانتا لگ جاتا ہے، اور اخیر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ سارے تم بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اے اللہ یہ اعلان ہم سب کو نصیب فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیجئے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ کبیرہ گناہوں سے سچی توبہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ سچی انابت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں یا اللہ گناہوں کا چھوڑنا ہمارے لیے آسان فرما، آئندہ نہ کرنا ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں فرائض کا پابند بنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل نصیب فرما۔ آپ والی زندگی پاکیزہ زندگی ہے، ہمیں اختیار کرنے والا بنا، ہمیں بے دینی والی زندگی سے محفوظ فرما، سر سے لے کر پیر تک ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ بنا۔ اے اللہ آسمانی علوم کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دیجئے، دینی بات سننا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے کلام کی تلاوت روز ہمیں نصیب فرما، بلا ناغہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک سپارہ پڑھنا نصیب فرما۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار 100 مرتبہ صبح شام ہم سب کو پڑھنا آسان فرما، ہر نماز میں دعا مانگنا ہمارے لیے آسان فرما۔ آپ کے ساتھ ہماری نسبت یا اللہ مضبوط فرما، دوری ختم فرما، غفلت ختم فرما، آپ کا قرب ہمیں نصیب فرما، ہمارے اخلاق اچھے فرما، ہماری زبان کو مٹھاس نصیب فرما، ہمارے دلوں کی سختی دور فرما، ہمارے یا اللہ ہمارے
ہمارے یا اللہ کردار کو اچھا فرما، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اے اللہ اس کے لیے ہمیں قبول فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ناگہانی اموات، ناگہانی امراض، ناگہانی حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی خیریت عطا فرما، ہر لائن کے شر سے ہمارے بچوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں پر قرضہ ہے قرضے کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، جن بچوں بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے جوڑ کے رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قناعت عطا فرما، آپ کی ذات پہ بھروسہ نصیب فرما، شکر والی صفت نصیب فرما، صبر والی صفت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے آپ کے حبیب کی محبت نصیب فرما، آپ کے حبیب کی محبت نصیب فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن میں جو ہمارے حصے کی ہدایت ہے ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ فرائض کا ہمیں پابند بنا، ہم میں سے جن پر حج فرض ہے آنے والے سال میں ہمیں فرض کی ادائیگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، دین کے زندہ کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہمیں قبول فرما، دینی لائن کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں سب کو اخلاص عطا فرما، سب کو ترقی عطا فرما، دعوت و تبلیغ کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو اپنے دین کے زندہ کرنے کے لیے قبول فرما، ہمارے ان بچوں کو نیک بنا، صالح بنا، حافظ بنا، عالم بنا، مفتی بنا، دیندار بنا، داعی بنا، اپنے دین کے لیے نقل و حرکت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نسل جو قیامت تک چلے گی سب کو دیندار بنا، کسی کو بے دین نہ بنا۔ ہمارے تمام مشائخ کی مغفرت فرما، حضرت واسف منظور صاحب کی مغفرت فرما، ہمارے جتنے حضرات گزرے ہیں حضرت مولانا جمشید صاحب اور ہمارے اکابر مشائخ، علماء کرام، صلحاء عظام، اولیاء کرام سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہم میں سے ہر ایک کو ہر لائن کی برکت عطا فرما، ہر لائن کی خیر عطا فرما، اور ہر لائن کے شر سے، بے چینی سے، پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ کے نبی نے اب تک جتنی خیریں مانگی ہیں ساری ہمیں نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے سب سے ہمیں پناہ عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول اور مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔